درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ختم شریف کی یہ سالانہ محفل پاک ہے۔ چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کی زندگی کے اندر کھانے کی، پینے کی اور نیند کی طلب اللہ نے رکھی ہے۔ 24 گھنٹے مسلسل روٹی نہ ملے انسان چل نہیں سکتا۔ مسلسل 24 گھنٹے سونے نہ دیا جائے تو زندگی کے کام اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سانس لینا ہماری مجبوری ہے۔ جیتا جاگتا تندرست آدمی ایسی جگہ پہ مقید کر دیا جائے جہاں آکسیجن کی کمی ہو تو اس کی ساری صحت اس کے کام نہیں آتی، دم گھٹنے لگتا ہے۔ سانس کی بڑی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیں ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ زندہ رہنے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کی نوکری آپ کے قریبی شہر میں ہو اور سیلری پیکج بھی بڑا اچھا ہو، الاؤنسز بھی ملتے ہوں، جانا آنا بھی آسان ہو، لیکن جس دفتر میں آپ کام کرتے ہو نا، اس عملے کے ساتھ محبت نہ ہو، بنتی نہ ہو، تو ساری سہولیات کے باوجود وہاں جانے کو دل نہیں کرتا۔ چلیں یہ مثال مشکل ہے، تھوڑی اور آسان کرتے ہیں۔ گھر میں پیسے بھی ہوں، دولت بھی ہو، بچے بھی ہوں، ساری آسانیاں، بس میاں بیوی کا سلوک نہ ہو، ٹھیک چل جاتا ہے گھر کا گزارا، گھر ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور گھر کچا ہو، آمدن تھوڑی ہو، لیکن گھر والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو وقت بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں جس طرح ہم بہت کوشش کرتے ہیں نا کہ مال آئے، بہت کوشش کرتے ہیں اچھا گھر بن جائے، بہت کوشش کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ملک چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے بچے آسانی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ محبت پیدا کرنے کی بھی تھوڑی کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی سے رویے مثبت کرنے چاہیے، تاکہ جو اصل روح ہے جس کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں، اگر وہی موجود نہ ہو۔ آپ دین اسلام کا گہری نظر سے مطالعہ کریں گے تو دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے۔ اللہ فرماتے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اپنے رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی وہ پیار کرتے ہیں۔ پیار نہ ہو میرے بھائی تو لمبی نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ رب سے پیار نہ ہو تو تلاوت قرآن نہیں ہوتی۔ اگر پیار نہ ہو مالک سے تو محنت کر کے بندہ کمائی کرتا ہے، اس کے راہ میں خرچ نہیں کی جا سکتی۔ یہ محبت ہے اللہ رسول کی کہ انسان صدقات بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، غریب کی مدد بھی کرتا ہے، اللہ کی محبت میں۔ محبت الہی، پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنے نبی سے پیار نہیں کرو گے تو تمہارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو دین کا سارا تانا بانا، صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی، اولیاء سے بھی، بوڑھے آدمی سے بھی، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھو گے نا، کس طرح دیکھنا ہے جی؟ اللہ کرے آپ بولیں، دعا ہی کر سکتا ہوں نا میں۔ کس طرح دیکھنا ہے؟ یہ تو مطلب ہے کچھ بندے غصے نال بھی بندے ہوں گے، اسی لیے تو حضور نے فرمایا محبت سے دیکھنا ہے۔ کچھ غصے سے بھی دیکھتے ہوں گے، ابا کی طرف، اماں کی طرف۔ فرمایا جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے، پر شرط یہ ہے کہ محبت سے دیکھے۔ جو محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھے گا اللہ کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ زندگی میں تھوڑا انداز محبت والا، ہمارے ہاں نا 2 4 5 چیزیں جن کی وجہ سے ہم تلخ ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں سچا ہوں لہذا میں بندہ جی چونکہ کھرا تو لہذا میں کوڑا۔ تو میں کہتا ہوں آپ کو غلطی لگ گئی ہے، یہ بات آپ درست نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر بڑا ہی میٹھا کر کے بولا ہے۔
ایسا بولا ہے کہ وہ دل میں اتر گیا ہے. آپ کا لہجہ سخت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سچا بندہ سخت ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بات سرے سے ٹھیک ہی نہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے ہیں. پیر صاحب آپ کو کیا بتائیں، تکلیفیں بڑی ہیں، اتنے دکھوں میں بھی بندہ خوش رہ سکتا ہے. یہ بھی ایک بہانہ ہے تلخ ہونے کا، ناراض رہنے کا. کام ہی بڑے ہیں، مشکلات ہی بڑی ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اندر باہر کے کتنے مسئلے ہیں. کس طرح محبت کریں؟ اس پر بھی میں عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا. میں اللہ کا محبوب ہوں سب سے زیادہ. اگر کبھی موقع ملے، اب تو ہم اپنے بچوں کو مطالعہ کا بھی مشورہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ موبائل دیکھیں گے، کتابیں پڑھیں گے. کورس کی نہیں پڑھتے تو انہیں باقی چیزوں کا کیسے مشورہ دیں؟ اگر آپ کو موقع ملے تو گہری نظر سے حضور کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں. ایک ہے اعلان نبوت کے بعد کفر کی طرف سے تکلیفیں، شروع میں بھی، بالکل آغاز میں بھی کوئی بہت زیادہ وہ نہیں جس طرح ہمارے ہاں آسودگی سے وقت گزرتا ہے، اس طرح نہیں. آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ والد کا وصال ہو گیا، چھوٹی سی عمر تھی کہ والدہ چلی گئی، دادا نے محبت سے پالا تھا، دادا بھی وصال کر گئے. بہت ساری آزمائشیں پہلے بھی دیکھیں. اعلان نبوت کیا تو 13 سال مکے کے دیکھ لیں کس تکلیف میں گزرے، اور پھر 10 سال مدینہ شریف آ گئے تو یہاں بھی لوگوں نے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا. کبھی بدر میں تلواریں چمک رہی ہیں، کبھی احد میں چمک رہی ہیں، کبھی خندق کا معرکہ ہے، کبھی منافقین کی سازشیں. کس طرح تکلیف کا زمانہ دیکھا. لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے. اب ساری تکلیفیں ہر وقت دماغ پہ سواری رکھنا ضروری ہے؟ کبھی کبھی بندے کو خوش بھی ہونا چاہیے، اللہ کی عطا پہ بھی راضی ہونا چاہیے، اسے محبت کا لہجہ بھی اختیار کرنا چاہیے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ چودھری صاحب اگر باہر چودھری ہیں تو وہ اماں کے سامنے بھی چودھری بنیں گے، اور بچوں کے سامنے بھی چودھری صاحب ہی بنیں گے. جج کو چاہیے فیصلے باہر کرے، گھر میں آ کے فیصلہ نہ شروع کر دے، یہ اس کا گھر ہے. ٹیچر صاحب کلاس باہر پڑھائیں، گھر آ کے سبق نہ پڑھائیں. یہاں بیٹھے بیٹا بن کے بیٹھے، بھائی بن کے بیٹھے، شوہر بن کے بیٹھے. اپنی زندگی کے اندر پیار والا لہجہ اختیار کریں. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جناب دنیا بڑی سخت ہے لہذا میں بھی سخت ہو گیا ہوں. دنیا بڑی سخت ہے لہذا، تو میں کہتا ہوں دنیا غریب بھی بڑی ہے، غریبوں کو دیکھ کے آپ غریب کیوں نہیں ہوئے؟ صرف سختی ہونا تھا؟ دنیا تو تنگ دست بھی بڑی ہے، ان کو دیکھ کے آپ تنگ دست کیوں نہیں ہوئے؟ صرف رد عمل کے طور پر ہی سخت ہونا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسباق ہمیں دیے ہیں محبت کے، ان میں بہت بڑا درس یہ ہے کہ تمہاری طبیعت میں معاف کرنے کا جذبہ ہو. معاف کرنے سے مراد یہ نہیں کہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں تو بندہ معاف کر دے، یہ تو بزدل کرتے ہیں یہ کام. بدلہ لینے کی طاقت ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا تھا من اعز عبادک یا اللہ، مالک تیرے بندوں میں تیری بارگاہ میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اے میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے، اس کی رب کی نظر میں بڑی عزت ہے، اس کی اللہ کی نظر میں. سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے. سنیں جی، دیکھیں انسان رہتا ہے. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو حضور آ گئے. نبی پاک نے فرمایا معاف کر دے. میں نے کہا حضور کتنا کو معاف کروں، یہ تو ہر وقت ہی غلطی کرتا رہتا ہے، آخر کتنا کو؟ تو حضور مسکرائے. ہم بڑے سیانے لوگ ہیں نا، بعض اوقات ایسی بات کرتے ہیں کہ جی میں تنگ ہی بڑا ہوں کیسے معاف کروں. حضور کتنا کو معاف کروں؟ تو محبوب بات سن کے مسکرائے، فرمایا جتنا میرا رب تجھے معاف کرتا ہے. تو اس کی زمین پہ رہ کے اس کی نافرمانی کرتا ہے نا، اس کا رزق کھا کے اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے آسمان کی چھت تلے رہ کے تو کتنے ظلم کرتا ہے، پھر بھی وہ تیری سانسیں نہیں چھینتا، تیری روٹی بند نہیں کرتا، تجھے فوراً سزا نہیں دیتا. تو بھی تو تھوڑا سا اللہ کے بندوں کو معاف کر مزاج میں. اور ویسے بھی ہر بندے سے نہیں الجھنا چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلخ ہو جاتے ہیں. وہ ایک بندہ غلط گاڑی کراس کر گیا پھر بھی ہم ناراض ہیں، کوئی تھوڑا سا کسی نے بات نہیں سنی تو ہم تلخ ہیں.
اتنی جلدی اگر تلخیاں طبیعت میں لائیں گے تو پھر تو سارا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا. ہر وقت تھوڑی تلخ ہوتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہل ملے تو قرآن کہتا ہے اسے بحث نہیں کرنی, اسے سلوٹ کرنا ہے, اسے کہنا. وہ ملا رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گدھے اور گھوڑے کی. گدھا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے, گھوڑا کہتا تھا نیلا ہے. کون سا رنگ ہوتا ہے آسمان کا؟ گھوڑے کی بات ٹھیک تھی. وہ کئی گھنٹے بحث رہی, بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سے نہیں فیصلہ ہوتا, بادشاہ کے پاس چلتے. شیر کے پاس آ گئے. اسی کا جناب ہمارا فیصلہ کر دیں بھی, کیا مسئلہ ہے؟ گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت آسمان کا رنگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نیلا. کہنے لگے میں بھی کہتا ہوں نیلا, پر یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے, اور 4 گھنٹے سے بحث ہو رہی ہے. اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگے بات گھوڑے کی ٹھیک ہے, پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. اس نے کہا بات بھی میری ٹھیک ہے, تو مجھے سزا کس بات کی؟ اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. گدھوں سے بھی کوئی بحث کرتا ہے؟ تو اتنا بیوقوف آدمی ہے, تو ہر ایک سے الجھتا ہے. کسی بندے تو کیا یار, تو بیوقوف آدمی ہے, تیرے سے میں کیا بحث کروں؟ ہم نے ہر شخص سے الجھاؤ پیدا کر لیا ہے, ہر بندے سے. یعنی ریڑی والے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, اور پجاروں والے سے بھی ہو جاتے ہیں, ہر بندے سے بگڑ جاتے ہیں. اتنی جلدی نہیں. دیکھیں اسلام ایک اصول وضع کرتا ہے, ایک اصول کہ لوگوں سے جب بات کرو تو ان کی عقل کے مطابق کرو, اپنی عقل کے مطابق نہ کرو. کلم الناس علی قدر عقولہم, سامنے والے کا کیا شعور ہے اس مطابق اس سے بات کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم محبت والے نہیں رہو گے اگر روز بحثیں کرو گے, تو روز الجھو گے تو پھر محبت نہیں کر سکو گے. آپ فرمایا کرتے تھے جب میری علماء سے کبھی بحث ہوتی ہے نا, کسی عالم سے, تو کبھی وہ عالم جیت جاتے ہیں, کبھی میں جیت جاتا ہوں, اور اگر جاہل سے بحث ہوتی ہے تو جاہل ہی جیتتا ہے, میں اسے جیت سکتا. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں اتنے نادان ہیں جو بیوی پہ سختی کر رہے ہیں, کہتے ہیں میں نے اسے سیدھا کر کے چھوڑنا ہے. بھئی آپ کیسے سیدھا کریں گے جسے اللہ نے ٹیڑھا پیدا کیا ہے, جس کی عقل آدھی ہے؟ تو یہ تو آپ کی بہت بڑی نادانی ہے. اس لیے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں ساری غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے, بیوی کی نہیں ہوتی. کیوں کہ اس بیچاری کی تو عقل تھوڑی ہے, تو تیری تو پوری ہے نا, تو بلا وجہ بحث کیے جا رہا ہے. اس سے محبتیں ختم ہوتی. تھوڑا سا اپنی زندگی میں اس طرح کو اصول بنائیں. بڑے بڑے سخت لوگ ملیں گے لیکن پیار کریں, محبت کریں. اگر لہجہ پیار والا ہو, حوصلہ بڑا ہو, طبیعت بڑی ہو, تو پھر نہ اللہ کی مخلوق سے نفرت نہیں پیدا ہوتی. پھر رب نے جو اتنی سونی مخلوق بنائی ہے اس کے بارے میں بغض نہیں پیدا ہوتا, پھر دلوں میں عداوتیں نہیں آتی, پھر ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بندے کا پیار ہو جاتا ہے. بڑی بڑی سخت بات بھی لوگ زندگی میں کرتے ہیں, کر دیتے ہیں, کیا کیا جائے؟ اس کا جواب پیار سے بھی دیا جا سکتا ہے. ایک درویش تھے, تو ایک آدمی کو جو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا اس کو انہوں نے دین کی دعوت دی. اب بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑے بڑے سخت لوگ زندگی میں مل جاتے ہیں. انہوں نے اسے کہا یار تو نماز پڑھا کر, چھوڑ دے, یہ کام ٹھیک نہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. وہ کہنے لگا مولوی صاحب پڑھوں گا, پہلے ایک مسئلہ بتاؤ. انہوں نے کہا پوچھو. تو کتا اس نے پالا ہوا تھا, کتے کی پشت پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ بتاؤ. اس سخت آدمی نے, بعض نے لکھا غیر مسلم تھا, بڑا سخت دل کا تھا, بتاؤ مسئلہ. اب بھوچال بھی آ سکتا ہے, میری طرح کے آدمی سے کوئی بات کرے تو اس پہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو تمیز ہی کوئی نہیں, تو کیا کہہ رہا ہے. لیکن درویش تھے نا, محبتوں کو ختم نہیں کرنا تھا, پیار بڑھانا تھا. پتہ کیا فرمانے لگے؟ اس نے کہا کہ کتے کی دم کے بال اچھے کہ آپ کی داڑھی کے؟ وہ رو پڑے. فرمانے لگے تو اس کا مالک ہے اور میرا بھی کوئی مالک ہے. اگر یہ تیرا زیادہ وفادار ہے تو اس کی دم اچھی ہے, اور اگر میں رب کا زیادہ وفادار ہوں تو میری داڑھی اچھی, میری داڑھی اچھی, پھر میری داڑھی کے بال اچھے. راتی جاگیں شیخ صدامے, راتی جاگ دے کتے, تیتھوں اتے وہ مالک دا در مول نہیں چھڑ دے. پاویں مارو 100 جتے, تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا, دنے جا رکھاں وچ ستے. تیتھوں اتے اٹھ بلیا, چل یار منا لے,
نہیں تو بازی لے گئے نہیں کتے. تو ہم تلخ ہو گئے آہستہ آہستہ. میں نے دیکھا ہے طبیعتوں میں اس طرح کا کھچاؤ آیا, اس طرح کی تلخی آئی کہ ہر شخص ایک الجھاؤ کا شکار ہے. دین محبت والا ہے, دین پیار والا ہے, دین در سے محبت دیتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے, اس کے خمیر میں محبت ہوتی ہے. مومن اور محبت لازم و ملزوم ہے. مومن الفت والا ہوتا ہے, اس میں تو خیر ہی نہیں, نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے. اور حضور نے فرمایا اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کسی سے پیار کرو, شرط یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے, دنیاوی لالچ نہ ہو. اگر کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ یار میں تیرے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں, تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے, اس کے جذبات بھی تمہارے حق میں اچھے ہو جائیں. انداز پیار والا, لہجہ محبت والا, بولنا محبت والا. نوجوانوں سے ایک بات کرنی ہے, بات بھی صحیح کرنی ہے اور لہجہ بھی ٹھیک رکھنا ہے. ہمارے بزرگ جو ہیں نا گھروں میں, وہ شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہیں منڈے نو تے کام آکھنے نو دل نہیں کرتا, ڈھارا ہوتا ہے, بولدا نہیں ٹھیک. وہ گالی, ایسا نہیں ہے کہ گالی دیتا ہے, ایسا نہیں کہ غلط بات, لیکن اس کے لہجے میں رونت ہے. وہ بوڑھے ہوتے ہیں نا, ساس سسر گھر میں, شوگر ہو گئی ہے, عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو وہ پوچھتی ہے بہو سویرے 11 بجے, ابا جی روٹی لے آواں؟ کوئی پتر نہیں میں نے پوکھنی. پھر وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد بھوک لگ جاتی ہے, وہ پتر میں روٹی کھاونی, وہ پھر وہ ناراض ہو جاتی ہے, بہو ناراض ہو گئی. میں تو اگے تو پوچھیا سی نا, ہوں ویکھو نا میں اور بھی کام کرنے ہوندے نے, وہ پھر بگڑ جاتی ہے. اب وہ آئی ہے کھانا لے کے, لیکن اس نے دروازہ زور سے بند کیا, برتن پٹخ پٹخ کے رکھے زمین پہ, اور آواز دی تو اس نے کہا جی, پر وہ اس طرح کہا کہ وہ دل ٹوٹ گیا. بوڑھوں نے انسلٹ فیل کی. رات کو شوہر آیا تو وہ دونوں میاں بیوی روئی پڑے, کہا بیٹا تیری بیوی کا لہجہ نہیں ٹھیک, اس کو سمجھا. تو اس نے پوچھا اپنی اہلیہ سے کہ اماں ابا تیری شکایت کر رہے تھے, تو وہ جواب میں کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے, تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں آکھیا. مثلا ابا جی کی دسن, وہ تو بولی نہیں, کوئی مندی گل ہی نہیں کی تھی. اب اس پر قرآن پاک ہماری تربیت کرتا ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بٹھا کے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنی. لفظ بھی ٹھیک ہو اور لہجہ بھی ٹھیک ہو, انداز ٹھیک ہو, پریم والا ہو, پیار والا ہو. اگر انداز محبت والا ہو نا, حاتم تائی کی بیٹی مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ تلوار لے کے نکلی تھی, باقاعدہ لڑنے کے لیے آئی, اور جب مسلمان اسے گرفتار کر کے لائے, عورتیں حضور کی بارگاہ میں اسے پیش کیا, تو اس کے سر پہ کپڑا نہیں تھا, چونکہ تلوار لے کے نکلی اور بڑی شدت سے اس نے لڑائی کی, کپڑا نہیں تھا. کریم محبوب نے نا اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری, اس کے سر پہ دی. ایک شخص نے کہا حضور میں چادر دے دیتا ہوں, یہ ابھی مسلمان نہیں ہے, مشرک نجس ہوتا ہے, اور آپ کی چادر پاک صاف ہے, یہ تو کافر کی بیٹی ہے. تو حضور نے فرمایا چپ کر جا, بیٹیاں برابر ہوتی ہیں, بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. اس کے سر پہ وہ چادر دی. وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں بڑے سوالات تھے, یہ کہہ دوں گی وہ کہہ دوں گی, لیکن وہ حضور کا لہجہ دیکھا نا پیار والا, باتیں ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا بول بیٹے تیرے ساتھ کیا کریں؟ کہنے لگی مجھے جانے دے, میرے قبیلے کو بھی جانے دے, آزاد کر دے, آئندہ نہیں لڑیں گے. فرمایا جا تو آزاد ہے. وہ گھر گئی, جا کے اپنے بھائی سے کہنے لگی بھائی میں زمانہ دیکھا ہے, میں کوئی غریب آدمی کی بیٹی ہوں, میرا باپ بادشاہ تھا حاتم تائی, دنیا آتی تھی, وزیر دیکھے, مشیر دیکھے, چودھری دیکھے, سرمایہ دار دیکھے, بڑے بڑے لوگ دیکھے, جسے آج دیکھ کے آئی ہوں اس جیسا کوئی نہیں دیکھا, نہیں دیکھا. وہ بادشاہ نہیں, وہ سچے رسول ہیں, اس طرح کا نہیں دیکھا. تو اس کا بھائی عدی بن حاتم کہنے لگے کہ میں عورتوں کی باتوں پہ یقین تو نہیں نہ کرتا, جاؤں گا تو دیکھوں گا نا. تو وہ کہتے میں آیا حضور کی بارگاہ میں, اور میں نے دیکھا کہ زمین پہ فرش پہ بغیر چٹائی کے حضور صحابہ کے بیچ بیٹھے. تو میں دیکھ کے میں نے کہا یہ بادشاہ ہوتے تو ان کا تخت ہوتا, لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے, یہ نبی ہیں. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد سادی ہے, ہو سکتا ہے کہ مکان بڑا عالیشان ہو. میرے دل میں تو حضور سب کو مسجد میں ملتے تھے,
فرماتے ہیں مجھ سے فرمانے لگے چل تجھے گھر لے چلتا ہوں. حضور مجھے گھر لے گئے تو چٹائی پہ بٹھایا، خود کھجورے سرکہ لے کے آئے، مجھے کھانا دیا، میرے ساتھ بات کی. فرماتے ہیں چند لمحے حضور کا لہجہ دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں ہے، انہیں رب نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. ہماری نا، میں نے دیکھا ہے کچھ عرصے سے 5 منٹ ٹریفک کہیں بند ہو جائے تو لوگ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کو دوڑتے ہیں، حالانکہ غلطی نہیں ہے کسی کی بھی. یہ ہو جاتا ہے، انجانے میں بھی ہو جاتا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. ذرا چند منٹ کے لیے کوئی معاملہ ایسا ویسا ہو گیا تو تلخیاں. پیار کرنا ہے ہم نے ایک دوسرے. زندگی اتنی لمبی نہیں ہے کہ اس میں انسان تلخیوں میں سارا وقت گزار دے. تھوڑے سے انداز محبت والے، بھائی بھی بھائی سے پیار کرے. ہمیں پتہ ہے اپنے رشتہ دار زیادہ برے کیوں لگتے ہیں، اپنے بہن بھائی زیادہ اچھے کیوں نہیں لگتے؟ وہ اس لیے کہ وہ ہر وقت پاس ہوتے ہیں نا. جو بندہ زیادہ پاس ہوتا ہے اس کی کمزوریوں کا جلدی پتہ لگ جاتا ہے، جو دور ہے اس کا پورا پتہ نہیں ہے. تو ہمیں سامنے والا بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے، اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے تو پیار نہیں کرتے. بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک گزارش آپ کی خدمت میں اور کرنی ہے، وہ درد ہے، اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں، اس پر خاص توجہ دیں. رب تعالیٰ نے نا جو خاندان میرے لیے پسند کیا نا، جو اللہ نے پسند کیا، اس میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ آپ مکان اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں، گاڑی اپنی مرضی کی. یہ تو نہیں نا کہہ سکتے کہ یا اللہ مجھے فلانی برادری میں بھیج، فلانے قبیلے میں. یہ تو نہیں نا کہہ سکتے. جو چاچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی تو پسند ہونا چاہیے نا. جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے، رب نے کہا نا یہ تیرا ننیال ہے، اس خاندان میں پیدا کیا، مجھے بھی تو پسند ہونا چاہیے نا. نبی پاک کے چچا تھے حضرت عباس. جب اٹھ کے آتے تھے تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، فرماتے تھے چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. اپنے بھائیوں سے، اپنے چچاؤں سے، اپنے اسلام نے کیا کہا ہے؟ بہت زیادہ مجبور آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو صدقہ دیں، اپنے قریبیوں سے پیار کریں. ہم نہ دور جا کے محبتوں کی پنگیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو میرے بھائی آسان کام ہے. اصل کام تو یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس کیا جائے. کیا کہا دین نے؟ دین نے کہا کہ تو رزق حلال کما کے اپنی بیوی اور بچوں کو دے، اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا، اس پر بھی تجھے اجر دیا جائے گا. لیکن ہم کوئی لمبی چوڑی باتوں میں الجھنا چاہتے ہیں، اپنے قریب اور دائیں بائیں. دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میری تیز زبان کی وجہ سے میری بیوی تکلیف میں ہے، بہنیں تکلیف میں ہیں، اماں پریشان ہیں، بھائی پریشان ہیں، میرے ملازم کس حال میں ہیں، میرے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کی کیا کیفیات ہیں. اگر آپ کا لہجہ میٹھا ہو جائے گا، پیار والا ہو جائے گا، تو جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ سوکھ میں آ جائیں گے، ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، ان کا جینا آسان ہو جائے گا. ایک دوست میرے پاس جمعہ پڑھتے تھے سالوں سے، تو عمرے پہ جانے لگے تو ملنے آئے، کہنے لگے پیر صاحب کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا. میں کہ یار تو میرا دوست ہے، رسم تے نانا ادا کر، میری تو کدی غلطی کرنی، جمعہ پڑھنا ہے تو ادب کرنا ہے تو گھر ٹر جانا ہے، اس کو معافی مانگ جتنا 24 گھنٹے رہنا ہے. یہ تو رسم ہے نا جی، معاف کر دینا جی، کوئی غلطی اول ہوئی تو نہیں پر جو ہوئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں کس کس کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی. وہاں جائیں، اس مقام پر جا کر اپنے آپ کو کلیئر کریں، رسمیں نہیں ادا ہونی چاہیے. ہم قائل ہو گئے ابھی شب برات آئے گی نا تو میسج چلیں گے، وہ معاف کر دے دی، شب برات آ گئی. یہ پوسٹیں لگانے کا ٹائم ہے. اور میں شب برات پہ بھی دوستوں سے کہتا ہوں، معراج شریف پہ بھی کہتا ہوں، ساری رات ہم مسجدوں میں اونچی آوازوں میں روتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. توبہ کا مطلب تو یہ ہے کہ پچھلے گناہ سے معافی مانگنا، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا. چاہیے تو یہ نہ کہ اس شب برات پہ ملک سے 95% کرپشن ختم ہو جائے، جھوٹ ختم ہو جائے. بھی اتنے لوگوں نے مسجدوں میں جا کے توبہ کی ہے، لیکن ساری رات روئیں گے بھی. مکے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. یہ رسم نہیں ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. نہ کریں گے ہم خود بھی تکلیف میں ہیں، ہمارے دائیں بائیں لوگ بھی تکلیف میں ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مہندی گجر صاحب، ریاض صاحب اور ان کے دیگر برادران کے جو والد ہیں اور جن کا حج سال ثواب ہے ان کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے.